بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا ہو اس پر ایمان لے آؤ، کہتے ہیں جو ہم پر اترا اسے تو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو اس سے وہ منکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ سمجھائی کے بات ہی حق ہے اور اس سے تصدیق بھی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے دعوی ایمان کا جواب تو یہ ہے کہ آپ فرمائیں اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے اگر تم ایمان والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس تشریف لائے موسیٰ بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی اس کے بعد تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اس حال میں کہ ہم نے بلند کیا ہوا تھا تم پر طور کو، کہا مضبوط تھام لو جو ہم نے دیا تم کو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا ہے اور ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا کس طرح جذب ہو چکا تھا۔ محبوب فرماؤ کتنا برا ہے جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم ایسے ہی مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمائیے اگر تمہارے ہی لیے ہے دار آخرت اللہ کے پاس خالص تمام لوگوں کے سوا تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی، اس کا سبب وہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اندھیر مچانے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ضرور ہی پائیں گے ان کو سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا متوالا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک دل سے یہی چاہتا ہے
کہ ہزار ہزار سال عمر پائے، حالانکہ اسے بچانے والا نہیں عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرمائیے کون ہے دشمن جبرائیل کا؟ اس نے تو آپ کے دل پر اسے یقیناً اللہ کے اذن سے ہی اتارا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہی ہدایت اور وجہ سرور مومنوں کے لیے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی نہ ماننے والوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن مدعا رکھنے والی آیتیں نازل کیں، اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کی۔ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا، ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا، تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کو پیچھے، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان کے دور حکومت میں۔ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے، اور وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے ہم یقیناً آزمائش ہیں۔ آزمائش سو کفر میں نہ پڑنا،
ان دونوں سے سب وہی کچھ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ ضرر پہنچانے والے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی منظوری ہو جائے، اور وہ لوگ ان سے وہ کچھ بھی سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتا اور نفع دینے والا نہ ہوتا، اور انہیں خوب اس بات کا علم تھا کہ جس نے یہ دھندا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ بہتر ہوتا جو وہ علم حقیقی سیکھ لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں بہتر ثواب پاتے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ اے ایمان والو، رائنا مت کہو، کہنا ہی ہو کچھ تو عرض کرو، نظر میں رکھیے ہمیں اور سنا کرو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کافر لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اہل کتاب سے اور نہ مشرکین سے کہ اتاری جائے تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر، اور اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم کسی آیت کا بعد حصہ منسوخ نہیں کرتے یا پوری ہی آیت کو ترک نہیں کر دیتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اسی کی طرح کی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کا کوئی بھی مخالف دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ ام تريدون ان تسعدوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، اور وہ شخص جو ایمان کو کفر سے بدل لیتا ہے تو سمجھو کہ یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں، یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا بعد اس کے کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو گیا۔ تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔
بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کا بڑا بول کہ ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ ان کی خیالی گپیں ہیں۔ آپ فرمائیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، ایسوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہودی بولے نہیں عیسائی ذرا بھی ہدایت پر، اور عیسائیوں نے کہا یہودی تھوڑے سے بھی مقصودی ہدایت کے حامل نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نہ جاننے والوں نے بھی انہی کی مثل باتیں کی۔ تو اللہ ہے جو قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور کوشش کرے کہ وہ ویران ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تم رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا روئے رحمت ہوگا۔ سب وسعتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ وائے حیرت! پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے۔ کیا کہے جا رہے ہیں، سب اس کے حضور اطاعت بجا لانے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے،
اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو کچھ جانتے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دے دیتا۔ ان سے پہلے بھی ان کی باتوں سے ملتی جلتی باتیں لوگ کرتے رہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو خوب روشن آیتیں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی، جب تک کہ آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں۔ آپ فرما دیں، ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔